السلام علیکم ناظرین، نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عرشیہ شیخ۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جاری جنگ کسی بھی صورت کم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ اسرائیلی فوج نے پھر دعویٰ کیا ہے کہ اس نے لبنان کی راجدھانی بیروت کے ایک علاقے میں اپارٹمنٹ پر ہوائی حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ کیے گئے حملوں میں حزب اللہ کا ڈرون کمانڈر محمد حسین سرور ہلاک ہو گیا ہے۔ حالانکہ حزب اللہ نے اسرائیل کے اس دعوے پر کوئی فوری رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس IDF کا کہنا ہے کہ بیروت میں حزب اللہ سے منسلک محمد حسین سرور کی موجودگی سے متعلق خفیہ جانکاری ملی تھی۔ اسی جانکاری کی بنیاد پر حملہ کر اسے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس حملے کے بعد حزب اللہ کے ذریعے بھی اسرائیل پر کئی راکٹ داغے جانے کی خبریں سامنے آ گئی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حملہ بیروت کے دہیا میں ایک کثیر اور منزلہ عمارت پر کیا گیا جس میں حزب اللہ کا ڈرون کمانڈ چھپا بیٹھا تھا۔ IDF نے الزام عائد کیا ہے کہ سرور حزب اللہ کا پرانا رکن تھا جس نے UAV اور دھماکہ خیز اشیاء کا استعمال کر کے اسرائیلی شہریوں اور IDF فوجیوں کے خلاف کئی حملوں کو انجام دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم دفتر کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی یعنی UNJE کے لیے نیو یارک کی اپنی پرواز کے دوران ہی اس کے قتل کی مہم کو منظوری دے دی تھی۔ دوسری طرف لبنان کے وزارت صحت نے بتایا ہے کہ جمعرات کی دوپہر بیروت کے جنوبی علاقہ دہیا میں ایک عمارت پر اسرائیلی جنگی جہازوں کے حملے میں کم از کم 2 لوگ مارے گئے اور 15 زخمی ہوئے ہیں۔ نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا نے ایک پریس کانفرنس منعقد کر دہلی یونیورسٹی انتظامیہ اور دہلی پولیس سے اسٹوڈنٹ یونین انتخاب میں غیر جانبداری اور شفافیت یقینی بنانے کی اپیل کی ہے۔ NSUI کے قومی صدر ورن چودھری نے آئندہ انتخابات میں جیت کا بھروسہ ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم اس انتخابات کو 0-4 سے جیتیں گے۔ اس دوران انہوں نے انتخابات کو لے کر ABVP کے سرگرمیوں کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران ورن چودھری نے ABVP اور RSS سے جڑے ارکان کی انتخابی افسران کی شکل میں تقرری پر سوال اٹھائے ہیں۔ انہوں نے یونیورسٹی انتظامیہ اور مقامی افسران سے غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دہلی میں یونیورسٹی انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ انتخابی عمل غیر جانبدار رہے تو ہی بہتر ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی RSS اور BJP سے منسلک پروفیسر انتخابات کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورن چودھری کا کہنا ہے کہ ABVP نے انتخابی اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ کالج احاطے میں پارٹی کا انعقاد کیا جا رہا اور اس میں یونیورسٹی انتظامیہ کی خاموش منظوری شامل ہے۔ یہ BJP اور ABVP کا گٹھ جوڑ جواب دہ ہونا چاہیے۔ انتخابی عمل کی غیر جانبداری برقرار رکھنے کے لیے RSS اور BJP سے جڑے پروفیسرز کو انتخابی ڈیوٹی سے ہٹایا جانا چاہیے۔ پریس کانفرنس کے بعد NSUI دہلی کے صدر راشیش لامبا نے دہلی یونیورسٹی وائس چانسلر کو ایک میمورنڈم پیش کیا جس میں NSUI کے کچھ اہم مطالبات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ لوک سبھا انتخابات 2024 میں BJP تنہا اکثریت حاصل نہیں کر سکی اور اس کے لیے جن ریاستوں میں BJP امیدواروں کی خراب کارکردگی سامنے آئی ہے ان میں مہاراشٹر بھی شامل ہے۔ مہاراشٹر کی 48 لوک سبھا سیٹوں میں سے مہایوتی NDA کو صرف 17 سیٹیں حاصل ہو سکی۔ اس خراب کارکردگی سے متعلق مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے ایک حیرت انگیز بیان دیا جس سے ہلچل شروع ہو گئی ہے۔ دراصل پہلی بار دیویندر فڈنویس نے لوک سبھا انتخابات میں مہاراشٹر کی خراب کارکردگی کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر NCP کا ووٹ ہمیں ملتا تو ہم بری طرح نہیں ہارتے۔ چونکہ مہاراشٹر میں اسمبلی انتخابات کی ہلچل شروع ہو چکی ہے اس لیے انہوں نے بیان سے سیاسی سرگرمی میں اضافہ کیا ہے۔ حالانکہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ پارٹی لیڈران سمجھتے ہیں کہ یہ اتحاد مہایوتی ضروری ہے۔ لوک سبھا انتخابات میں خراب کارکردگی سے متعلق یہ بیان فڈنویس نے ایک TV انٹرویو میں دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لوک سبھا کی 12 سیٹیں مہاراشٹر میں ایسی تھی جو ہم 3000 سے 6000 ووٹ سے ہارے۔ اگر مجموعی ووٹوں کے فرق کو دیکھا جائے تو MBA سے ہمیں صرف 2 لاکھ ووٹ کم ملے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ ہمیں اجیت پوار کا ووٹ ٹرانسفر نہیں ہوا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اجیت سے اتحاد کے بعد BJP کے لوگ اچھا محسوس نہیں کرتے ہیں لیکن اب حالات میں بہتری ہوئی ہے۔ دہلی پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر دیویندر یادو نے دہلی اسمبلی اجلاس کے پہلے دن کو پوری طرح ضائع قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ آتشی کے عہدہ سنبھالنے کے بعد
پہلے 2 روزہ اسمبلی اجلاس کا پہلا دن بغیر کسی نتیجے کے شور شرابے اور الزامات در الزامات کے ساتھ ختم ہوا ہے۔ دہلی کانگریس صدر کا کہنا ہے کہ عوام کی عدالت میں جا کر خود کو ایماندار ثابت کرنے والے کیجریوال نے ایوان کو عوام کی بات کرنے کی جگہ بدلے کی سیاست کے سبب اپنی مدت کار کی ناکامیوں کا ٹھیکہ مرکزی حکومت کے سر پھوڑ کر صرف لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ دیویندر یادو نے کہا ہے کہ ضمانت پر باہر آئے اروند کیجریوال اگر خود کو عوام کی عدالت میں خود کو ایماندار اور آبکاری گھوٹالے میں بے قصور ثابت کرنا چاہتے ہیں تو وہ سی اے جی کی 11 رپورٹ کو اسمبلی میں رکھنے کے لیے قرارداد دلائے۔ ایسا اس لیے کیونکہ ان 11 رپورٹس میں سے ایک رپورٹ آبکاری گھوٹالے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے برسرعام ہونے کے بعد شدید کیجریوال بے قصور ظاہر ہوں گے۔ ہریانہ اسمبلی انتخابات کی جاری سرگرمیوں کے درمیان لوک سبھا میں حزب اللہ اختلاف کے لیڈر راہل گاندھی نے ہریانہ کا دورہ کیا ہے۔ انہوں نے یہاں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ ہریانہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی آندھی چل رہی ہے اور کانگریس سویپ کرنے جا رہی ہے۔ ہریانہ میں کانگریس کی حکومت کسی ایک کی نہیں سبھی کی ہوگی۔ راہل گاندھی نے ہریانہ کی اسند اور بروالا میں عظیم الشان انتخابی جلوسوں سے خطاب کیا جہاں لوگوں کی زبردست بھیڑ دیکھنے کو ملی۔ کانگریس کے ساتھ حمایت کا اظہار کرنے جمع عوام کا جوش دیکھنے لائق تھا جو راہل گاندھی کی تقریر کے دوران ان کی باتوں پر زور دے رہے تھے۔ اس وقت ہندوستان میں ایم پاکس یعنی منکی پاکس کو لے کر لوگوں میں بہت ہی زیادہ دہشت دیکھنے کو مل رہی۔ اس تعلق سے سینٹرل ہیلتھ سیکریٹری اپورو چندرا نے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطوں کو ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اس ایڈوائزری میں ہندوستان میں ایم پاکس کے پھیلاؤ کو روکنے اور کم کرنے کے لیے ضروری ترکیب کو بتایا گیا ہے۔ ہیلتھ سیکریٹری کی طرف سے جاری خط میں کہا گیا ہے کہ سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطوں سے گزارش ہے کہ وہ سبھی طبقات کو اس بیماری اس کے پھیلاؤ کے طریقے وقت پر رپورٹنگ کی ضرورت اور اہمیت اور علاج کے علاوہ طریقوں سے متعلق بیدار کرنے کے لیے ضروری سرگرمیاں کریں۔ یہ ضروری ہے کہ لوگوں میں کسی بھی طرح کی گھبراہٹ کو روکا جائے۔ مشتبہ اور مصدقہ معاملے دونوں کو دیکھ بھال کے لیے اسپتالوں میں آئسولیشن سہولیات کی پہچان، ایسی سہولیات میں ضروری رسد اور تربیت یافتہ انسانی وسائل کی دستیابی و اضافے پر دھیان دیا جائے۔ ہیلتھ سیکریٹری نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ گائیڈ لائن کے مطابق ضروری اقدام کیے جائے اور ایم پاکس پر سختی سے نگرانی کی جائے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور انہیں موہالی کے ایک اسپتال میں بغرض علاج داخل کروا دیا گیا ہے۔ حالانکہ ان کی طبیعت سے متعلق آپ یا پنجاب حکومت کی طرف سے کوئی آفیشیل بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ اسپتال ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو گزشتہ ہفتے دہلی کے اپولو اسپتال میں نگرانی کے لیے داخل کیا گیا۔ اب انہیں موہالی کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ ذرائع کے حوالے سے میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ مان کی طبیعت بدھ کی دیر شب خراب ہو گئی تھی۔ وہ دیر رات 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے تھے جس کے بعد انہیں فوری طور پر اسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق فورس اسپتال میں ان کا علاج چل رہا، حالانکہ ڈاکٹروں نے ان کی طبیعت سے متعلق کچھ بھی بیان دینے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ کے ایک سینئر لیڈر نے بھگونت مان کے اسپتال میں داخل ہونے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اور ان کی ضروری جانچ بھی کی گئی ہے۔ انہوں نے بھی بھگونت مان کی بیماری سے متعلق کچھ بھی انکشاف کرنے سے انکار کیا ہے۔ اتنا ضرور کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی صحت ٹھیک ہے اور انہیں کچھ ضروری جانچ کے بعد اسپتال سے چھٹی دی جائے گی۔ اتر پردیش کی یوگی حکومت نے سرکاری مڈل اسکولوں کے لیے ایک خاص گائیڈ لائن جاری کیا ہے۔ اس گائیڈ لائن کے مطابق اسکولوں میں اب بچوں کو مرکزی ریاستی حکومت کے منصوبوں کو جانکاری دی جائے گی۔ اس سلسلے میں مڈل اور ایجوکیشن ڈائریکٹر کی طرف سے حکم جاری کیا گیا ہے کہ رواں تعلیمی اجلاس سے گائیڈ لائن پر عمل کیا جائے گا۔ محکمہ کی طرف سے وقتاً فوقتاً اسکولوں میں جاری سرگرمی کا جائزہ لیا جائے گا۔ کلاسز شروع ہونے سے پہلے کئی طرح کے پروگرام ریاستی مڈل اسکولز کے لیے لازمی کر دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جو گائیڈ لائن جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق روزانہ 15 منٹ کے لیے مڈل اسکولز میں دعائیں اجلاس کا انعقاد ہوگا جس میں عزائم، بہتر خیالات، سوال جواب، اہم خبریں اور قومی ترانہ وغیرہ شامل کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ملک کو فخر کا موقع فراہم کرنے کے لیے نئے واقعات کے بارے میں طلبہ کو جانکاری دی جائے گی۔ بتایا گیا ہے کہ گائیڈ لائن کے مطابق بہتر خیالات، اہم خبر اور سوال جواب اسکول کے نوٹس بورڈ پر ہر روز الگ الگ طالب علم سے لکھوایا جائے گا۔ علاوہ ازیں ہفتے میں 2 ایجوکیشن آفیسر اسکولوں میں طلبہ کو زندگی کے اختیار، ڈسپلن، کیریئر، روزمرہ کے معاملات سمیت کئی دیگر اہم امور پر بات کریں گے۔ ایل جے پی آئندہ دنوں میں اتر پردیش کی 10 سیٹوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات لڑنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اسی سلسلے میں مرکزی وزیر اور پارٹی کے سربراہ چراغ پاسوان نے جمعرات کو اتر پردیش کا دورہ کیا اور ضلع کو شاملی میں ایک ریلی سے خطاب کیا۔ چراغ پاسوان نے اس موقع پر دلت برادری اور دیگر ووٹروں سے اپنی بات کی ہے اور
LJP کی نشان پر جموئی سیٹ سے منتخب رکن پارلیمنٹ ارون بھارتی نے اس حوالے سے کہا، ہمارا BJP سے صرف اتحاد بہار اور لوک سبھا انتخابات تک ہی محدود رہے گا۔ سابق وزیر خزانہ اور کانگریس کے سینئر رہنما پی چدمبرم نے ممبئی میں منعقدہ 2024 انکلیو انڈیا ٹوڈے میں BJP حکومت پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں BJP حکومت ریزرویشن کو ختم کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں دکھائے گی۔ چدمبرم نے 13ویں ترمیم کا ذکر کیا، جس میں اقتصادی طور پر کمزور طبقات یعنی EWS کو 10% کوٹا دیا گیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ ریزرویشن کو کمزور کرنے والا اقدام ہوگا۔ چدمبرم نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریزرویشن ایک ضروری حفاظتی اقدام ہے جو ہندوستانی معاشرے کی کمزور طبقات کو سہارا دیتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر BJP دوبارہ لوک سبھا انتخابات میں کامیاب ہوتی ہے تو اس ریزرویشن کو ختم کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنے کی منصوبہ بندی کر سکتی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا ہے کہ کیا کانگریس نے جان بوجھ کر یہ تشہیر کی آئین خطرے میں ہے، تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ BJP آئین میں ترمیم کرنے کی تیاری کر رہی ہے اور اس کا منصوبہ ہے کہ عام انتخابات میں اکثریت حاصل نہ ہونے کے باوجود اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھائے۔ جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہونا ابھی باقی ہے اور اس سے قبل ہی ریاست میں سیاسی سرگرمی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ BJP کے سابق لیڈر یشونت سنہا نے اپنی نئی پارٹی کا اعلان کر ان سرگرمیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اب یشونت سنہا نے اعلان کیا ہے کہ وہ جھارکھنڈ کی سبھی 18 اور 81 اسمبلی سیٹوں پر اپنی امیدوار اتارے گی۔ دراصل یشونت سنہا نے سابق وزیراعظم اٹل بہاری واجپئی کے نام پر اپنی نئی پارٹی کا اعلان کیا تھا۔ ایسے میں واجپئی کے نظریات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ سابق وزیر مالیات یشونت سنہا کے سیاسی پس منظر کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگا گیا ہے کہ BJP کو آنے والے اوقات میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے امید جاری کی ہے کہ 1-2 ہفتے کے اندر ہی مہاراشٹر اور جھارکھنڈ میں ایک ساتھ اسمبلی انتخابات کرانے کا اعلان ہو سکتا ہے۔ جھارکھنڈ میں برسر اقتدار JMM اور کانگریس کا اتحادی BJP کو سخت مقابلہ کرنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبر اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔